میں لکھ کر آپ کو دے سکتا ہوں انشاءاللہ 25 سے زیادہ ML یہ انشاءاللہ اسمبلی میں جیت پائے گی۔ میں ہمارے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر محلے میں نوجوان کھڑے ہو کر آپ یقینی بنائیں کہ آپ کے اسمبلی حلقے کا کوئی فرد ووٹنگ لسٹ سے باہر نہیں ہوا ہے۔ مل کر کسی ایک کو جتانے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے قوم سے۔ مولانا بتائیے، اس وقت جو ہے کئی ساری جگہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم قیادت جو ہے، مسلم لیڈرشپ بہتر نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری تعداد ہمارے اس ملک میں اور خاص طور پر ہماری اس ریاست میں دیکھا جائے تو 18% سے زیادہ ہے۔ باوجود اس کے کہ ہماری قیادت بٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ دوسری کمیونٹیز کو لے لیں، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، جیسے وکلیگا ہے، گوڑا کمیونٹیز ہے، اور اس جیسے بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنی نمائندگی کو زیادہ سے زیادہ لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہیں۔ لیکن مسلمان چونکہ بٹ جاتے ہیں اس میں اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن مسلم قیادت کیسے آگے آ سکتی ہے، اس بارے میں اب غور و فکر کرنے کا وقت آ گیا ہے، سوچنا چاہیے۔ اگر ہم سوچیں گے تو یقیناً کامیابی ملے گی اور ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اس کو کیسے کیا جائے مولانا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے مسلم احباب کے جو ووٹ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، ان ووٹوں کو ووٹ کی طاقت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محلہ وائز نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہو، اور وہ ٹیم پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہر ایک کے گھر میں جائیں، وہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ہر جن کی عمر 18 سال یا نئے گھر آئے ہوں، بہت سارے نام ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، یا بعض ایسے بھی نام ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ لسٹ میں رہتا ہے، تو وہ سارے ڈیلیٹ بھی کروائیں اور جو نئے نام ہیں ان کو داخل کر کے پہلے اپنی طاقت بنائیں۔ طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے نام ہی نہیں ہے، جب ہم جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ہمارے لوگ جاتے ہیں تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ بھئی اس لسٹ میں تمہارا نام ہی نہیں ہے کہ آپ ووٹ کیسے ڈالیں گے۔ اب بیچارے سوچیں گے کہ چلو اب میرا نام ہی نہیں ہے تو میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا، تو ہر آدمی یہ سوچنے لگے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس طرح کے بے ووٹ ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہمارا کیا ہوگا آپ ہی ذرا اندازہ کریں۔ جو بڑے لیڈرز ہیں وہ جو ہے ان کے جو فالوورز رہتے ہیں یا ان کے جو ساتھی رہتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے سے کم ہی رہے، اپنے پیچھے ہی کھڑے رہے، تو ان کو آگے کب بڑھنے کا موقع ملے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام مشورے سے ہو، تو اسی لیے میں نے کہا کہ محلے میں نوجوانوں کی ٹیمیں، اس کے بعد اسمبلی حلقے کے اعتبار سے نوجوانوں کی ٹیمیں بنے، وہ اپنے نمائندے کو چنیں اور وہ طے کریں کہ اب اس مرتبہ کس کو موقع دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مسلم نمائندہ، میں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلم نمائندہ جس کسی بھی پارٹی سے ہو وہ جیت سکتا ہے یا نہیں، اس کے اندر قابلیت ہے یا نہیں۔ لیکن ہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں موقع دیجیے ہم جیت جائیں گے، اب اس کے بعد جب نتیجہ آتا ہے تو سوائے 2-3 ہزار، بس بعض اوقات پہ ہم نے یہ دیکھا کہ صرف گھر کے ووٹ بھی ان کو نہیں پڑے، اس کی وجہ سے پریشان سے ہو گئے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کی؟ تو یہاں مشاورتی طاقت نہیں ہے، ہم مشورے میں جڑنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ ہر اسمبلی حلقے کے لیے ایک جماعت تیار ہو جائے، وہ طے کرے کہ بھئی اب اس مرتبہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ایک نمائندے پہ فوکس ہو، لکھ کر رکھ لیں 25 سے زیادہ سیٹیں مسلم قائدین اسمبلی حلقے میں جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم عالم دین کو نکال دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان کا لیڈر کون؟ جو مسلمان کے وقت پر آ کر جو ہے کھڑا ہے؟
دیکھیے اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک الگ الگ صلاحیت رکھی ہے. یہاں ہر ایک کی صلاحیت کو پرکھ کر اسے آگے لے کے آنا یہی وقت کا تقاضا ہے. آپ عالم دین کی صلاحیتیں الگ ہیں، مفتی کی صلاحیتیں الگ ہیں، امام کی صلاحیتیں الگ ہیں، استاد جو پڑھاتا ہے مکتب میں مدرسوں میں اس کی صلاحیتیں الگ ہیں، اور اسی طرح بزنس مین کی صلاحیتیں الگ ہیں، افسران کی صلاحیتیں الگ ہیں. اب ان کو یکجا کر کے اسے طاقت بنایا جائے یہی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. تو مولانا ابھی کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ ابھی سے کس طریقے کی تیاری کرے، کیونکہ آنے والے دنوں میں چند مہینوں میں الیکشن آنے والا ہے، ابھی سے کس طریقے کی تیاری کریں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ہمارے بہت سارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ابھی 8 مہینے ہے الیکشن، 9 مہینے ہے، 10 مہینے ہے، جب آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. اب جب قریب میں رہتے ہیں اس وقت جا کے اپنا نام تلاش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نہ ان کا نام لسٹ میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے وقت لگتا ہے نام آنے میں، یہ ساری کارروائی ہونے میں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا ووٹ آئے نہ آئے اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، نہیں آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا آئے گا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کام بہت تساہل سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے نام اس میں آ نہیں پاتے. تو پہلے میں ہمارے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر محلے میں نوجوان کھڑے ہو کر آپ یقینی بنائیں کہ آپ کے اسمبلی حلقے کا کوئی فرد ووٹنگ لسٹ سے باہر نہیں ہوا ہے، اس کا نام ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے یا اس کا نام داخل نہیں ہوا ہے. بعد میں جب الیکشن کے موقع پہ جا کے چیک کریں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ میرا نام نہیں ہے، اس وقت سوائے اے نہیں کیا ہو گیا میرے ایک ووٹ سے، تو یہ جو ایکشن ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں. اب وہ وقت صحیح وقت یہ وقت ہے، اب ہم کو کرنا چاہیے. اور ہر حلقے میں کئی سارے حلقوں میں دیکھا گیا ہے مسلم ووٹرز زیادہ رہتے ہیں، لیکن وہاں پھر بھی نان مسلم کو سیٹ دیتے ہیں، مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، یہاں اس وقت ریزرویشن کا مسئلہ آ چکا ہے. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں مسلم آبادی ہے لیکن وہاں دلت کی ریزرویشن ہو چکی ہے. جہاں مرد آ سکتے ہیں اچھے کامیاب اور بہت ہی تجربہ کار، وہاں عورتوں کو رکھ دیا گیا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھ کر اگر ہم اس کا اجتماعی طور پہ حل نکالنا چاہیں حل نکل سکتا ہے. حلقے بھی ایسے کئی سارے ہیں جہاں پر مسلم امیدوار صرف مسلمان ووٹر سے جیت سکتا ہے. ایسے حلقوں میں بھی برادران وطن دیگر مذہب کے جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے، چونکہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے اجتماعی مشورے نہیں ہوتے. اب یہ بھئی پارٹی آپ وہ کریں یہ کریں یہ کریں، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا سب مل کر کسی ایک کو جتانے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے قوم سے، میرا سوال ہے علماء سے، میرا سوال ہے مسجد کے ذمہ داروں سے، میرا سوال ہے میری ماؤں سے. کیا یہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ہم کو تو کہ ہم اپنا ووٹر آئی ڈی دے دیں، ہم کسی سفر پہ چلے جائیں، ہم اپنا ووٹر آئی ڈی دے دیں، گھر کے لیے کچھ چیزیں 500,000 روپے کے لے لیں اور ہم اپنے ووٹ کو بس اس طرح سے فروخت کر دیں. یہ ہمارا ایمانی تقاضا نہیں ہے. ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے جو ذمہ داری ووٹ کی دی ہے میں اسے کبھی فروخت ہونے نہیں دوں گا، اسے ضائع ہونے نہیں دوں گا. یہ احساس ہونا چاہیے. لگ رہا ہے کہ ہمیں ڈر غیر مسلمان سے نہیں ہے، خود مسلمان قائدین سے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ مسلمان کے قائدین ہی مسلمان کو بننے سے روک رہے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں یہ بات پیش آئی ہے، لیکن اس وقت کے بڑوں نے، اس وقت کے جو صاحب فہم تھے، دانشور جن کو کہا جاتا ہے، وہ ایکٹیو ہو کر کام کیے تو اللہ نے نتیجہ دیا. ایک وقت آیا تھا ابھی قریب میں، بہت سارے ماشاءاللہ کئی پارٹیوں کی ملا کے 15 کے قریب MLAs ہوا کرتے تھے. ایسا وقت بھی گزرا ہے. کیوں اس وقت ہے، اب کیوں اب نہیں ہو سکتے؟ تو ابھی بھی ممکن ہے، صرف اتحاد کی ضرورت ہے،
صرف ہمارے اجتماعیت کی ضرورت ہے. اگر یہ ہو جائے میں لکھ کر آپ کو دے سکتا ہوں انشاءاللہ 25 سے زیادہ ML یہ انشاءاللہ اسمبلی میں جیت پائیں گے. مولانا اتحاد کے لیے کہاں سے پہلے یعنی مسجدوں سے شروع ہو یا کیا آپ کی رائے کیا رہے گا؟ محلہ وائز ہم جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ کمیٹیوں میں اتحاد ہونا ہے, نوجوانوں میں اتحاد. یہ قائد چاہے وہ تم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, ہم کو اس سے لینا دینا نہیں, آپ کیجئے کام کیجئے, لیکن یہ جب کوئی اچھا نمائندہ کام کرنے والا آپ کے علاقے کا وہ جیت کر آنے کے لیے اس کے لیے پورے راستے آسان ہیں, لیکن اگر ہم بٹتے ہیں تو اسی صورت میں اس کی ہار پکی ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ہار سے قوم کو بھی نقصان ہوگا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اب قوم ایک جا ہو کے متحد ہو کے کام کرے گی تو آپ کا نمائندہ پکا جیت سکتا ہے.